انسان تو ہے کیا؟ تجھے ناز کس بات پہ ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہے؟ تیرے پاس ہے کیا؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، صحت؟ اس کی توفیق کے بغیر تو ایک قدم نہیں چل سکتا، تو سانس نہیں لے سکتا، تو پھر ناز کس بات پہ، غرور کس بات پہ ہے؟ اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ گیا جس نے تجھے زندگی دی، اسی کی دہلیز سے بغاوت کر گیا جس نے تجھے تخلیق کیا، اسی کے حکموں کو توڑ رہا ہے، بہاریں بہم پہنچا رہا ہے۔ 5 مرتبہ آواز آتی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، تو نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ لیکن صبح جب اٹھتا ہے تیرا رزق بند نہیں ہوا ہوتا، تجھے ناشتہ اسی طرح ملتا ہے، تجھے آکسیجن تازہ ملتی ہے، تجھے نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ بتا کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جس طرح تیرا رب ہے؟ ما غرک بربک الکریم، وہ شے کون سی ہے جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا؟ تو آجا پلٹ کے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اسی عنوان کو موضوع سخن بنایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا اس مفہوم میں ہے کہ بندہ ڈرتا ہے کہ مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹھ نہ جائے، میری زندگی کا سارا حسن اس کی رضا سے ہے، اور اگر وہ روٹھ گیا تو میرے پلے رہے گا کیا؟ دیکھیے جب اللہ روٹھتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اللہ ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن بند نہیں کرتا۔ فلاں میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، چاند کو منع نہیں کیا جاتا، فلاں کے آنگن میں چاندنی نہیں بکھیرنی، آکسیجن روک دی نہیں جاتی، کھانے روک نہیں دیے جاتے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے، اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں، تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے، تو کون ہے؟ تو بھاگتا ہوا جائے۔ یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، آج کل تو وہ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، جی مجھے فلاں نے بلایا ہے، تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں، فلاں نے بلایا، تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نا؟ او میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں، تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی، اس نے روک دیا راستے میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تمہیں بلاتا نہیں، اس قابل نہیں سمجھا گیا، کیونکہ تو نے اس کے حکموں سے منہ موڑا، اس کی فرما برداری کو چھوڑا، تو پھر اس نے بھی تجھے راندہ درگاہ کر دیا، اور بھٹکتا پھر سویر سے لے کر شام تک کس کس کو سلوٹ کرتا ہے، لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی سجدہ ریزیاں نہیں کرتا، اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت تھی تو وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق، چھین لی جاتی ہے توفیق۔ تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھینے، ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدے نصیب کرے۔ تو کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اکبر، یعنی اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضگی سے ڈر جاؤ، کہیں وہ روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ کہ ایک دن حضور کا درائے رحمت جوش میں تھا، اور حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کر لوں کہ میں نے کیا مانگنا ہے؟ تو فرمایا کہ جاؤ مشورہ کر لو، مشورے کی اجازت بھی ہو گئی۔ میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے اور رحمت کا باڑا برس رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ اتنا سنہری موقع ہاتھ آیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی مانگوں تو اہم شے مانگوں۔ تو آپ کی خدمت میں حضور سے اجازت پا کے حاضر ہوئی ہوں، مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگوں، تاکہ کوئی چھوٹی چیز نہ مانگوں، بڑی چیز مانگوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ معراج کی خلوت خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ مانگا بھی تو علم مانگا، اور عائشہ میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا ہے۔ ام المومنین حاضر خدمت ہو گئیں،
حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ کہا جی حضور ہو گیا۔ کہا مانگو کیا مانگتی ہو؟ کہا حضور معراج کی خلوت خاص میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے رب نے آپ سے راز کی باتیں کی تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں۔ حضور مسکرا پڑے، اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں تو راز راز نہ رہا، لیکن وعدہ کیا تھا۔ کہا عائشہ سنو، جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے راز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی، محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کرو۔ ام المومنین بہت خوش ہوئی اور اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ساری کہانی سنائی۔ بہت خوش تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے والد گرامی یہ بات رونے والی تو نہیں ہے، ہم بسا اوقات کسی دکھی کے کام آ جاتے ہیں، کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لیتے ہیں، کسی کی ڈھارس بنا دیتے ہیں، کسی کے کام آ جاتے ہیں، یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا اور آپ اس پہ رو رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے عائشہ اس کو معکوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔ تو آج کی اس مجلس کے اندر کیا یہ دو باتیں میں اور آپ اپنے پلے باندھ سکتے ہیں؟ ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے اور پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہی ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو 5 گانا نماز کی توفیق نصیب کرے اور ہمیں توفیق نصیب کرے کہ ہم کسی کے دل شکستگی کا سامان نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ وہاں سے غسل کرتا ہو، صحابہ مجھے بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتا جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن پہ گناہوں کا میل نہیں رہتا ہے، اللہ اسے ستھرا کر دیتا ہے، اسے پاک کر دیتا ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت، درمیان میں جتنا وقت ہے اس کے جتنے گناہ ہیں دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر پہ جا رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو گئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے شاخ پکڑی اور جھٹکا دیا، سارے پتے گر گئے۔ تو کہا ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو عثمان نے کہا میں نے نہیں پوچھا، آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، سفر پہ تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، حضور نے شاخ پکڑی، جنبش دی، جھٹکا دیا، پتے گر گئے۔ حضور نے مجھے دیکھا اور کہا اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا بندہ نواز آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس پر کوئی بھی پتا نہیں رہا، سارے گر گئے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بدن کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میرا خیال ہے کہ آپ سارے لوگ نمازی ہوں گے اور میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو تشریف لائی ہیں انہیں بھی 5 گانا نماز کا شعور اور توفیق نصیب ہوگی۔ آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری اولادوں میں اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائیں کہ وہ بے نمازی نہ رہے، اتنے زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں۔ یہ اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، ساری رات اولاد جاگتی رہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹے سو جا اب تو اذان کا وقت ہو گیا، حالانکہ چاہیے تھا کہ اب تو اٹھ جا اب اذان کا وقت ہو گیا ہے، لیکن ماں اس وقت اگر سلا دے تو کیا یہ گوارا کرتی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے؟ ماں اپنی اولاد کو جگائے، اس سے ہمدردی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو سونے دے، بیچارہ ساری رات جاگتا رہے۔ ساری رات جاگنے کا اسے حکم کس نے دیا تھا؟ فجر کے وقت جاگنے کا حکم ہے جب رحمت اللہ کی بٹ رہی ہے، تو اس کو بیدار کرے، اس کو جگائے۔ کڑکتی دھوپ ہے، آج کل موسم کتنا گرم ہے، تو اگر بچہ دھوپ میں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں جلس رہے ہوں تو ماں گوارا کرتی ہے، بھاگ کے اچک لے گی بچے کو کہ میں اسے دھوپ سے، تمازت سے، گرمی سے بچا لوں۔ تو کیا حشر کی کڑکتی دھوپ میں بیٹا
پسینے میں شرابور ہو اور وہ پسینہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہو تو کوئی ماں یہ گوارا کرتی ہے؟ یقیناً نہیں کرتی. وہ نہیں کرتی تو اس کو اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کا خوگر بنانا ہوگا. نماز کی توفیق اللہ سے مانگو. آج کے اس اجتماع میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 100 بار نہیں. قرآن و حدیث کے اندر 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے. اب ذرا غور کیجئے، 1 مرتبہ کہہ دینا کیا کافی نہیں ہے؟ لیکن 750 مرتبہ تمہارے کریم رب نے تمہیں بار بار کہا ہے، تمہارے کریم رسول نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو. تو اگر ہم اتنی بار سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ بات ہے کہ اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے، تو یہ کتنا بڑا جرم تھا نماز کا ترک کرنا کہ بار بار کہا گیا ہے. ایک شخص نے حضور کی خدمت میں سوال کیا، حضور لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون سا ہے؟ تو آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ جس کی عمر زیادہ ہو، عمل اچھے ہوں. تو کہا پھر لوگوں میں سب سے شریر آدمی کون سا ہے؟ سب سے برا آدمی کون سا ہے؟ قال من طال عمرہ وسع عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل برے ہوں. بوڑھا ہو جائے برائیاں نہ چھوڑے، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا. وہ کہتے ہیں نانا بن گیا دانا نہیں بنا. تو جس کی عمر زیادہ ہو لیکن اس کے عمل کرتوتیں اچھی نہ ہوں، بوڑھا ہونے کے باوجود بھی شرارتیں کرتا ہو، 2 آدمیوں کو لڑاتا ہو، میاں بیوی کے درمیان تنازع کھڑے کر دیتا ہو، خاندانوں کے اندر شر پھیلاتا ہو، لڑائیاں پیدا کرتا ہو، متکبر ہو، اس کی چال ڈھال متکبرانہ ہو، اس کی نظر میں حیا نہ ہو، اس کی زبان گندگی اور غلاظت بکتی ہو، گالیاں دیتا ہو، عمر ہو گئی ہے لیکن اس کے عمل اچھے نہیں. فرمایا سب سے اچھا شخص دیکھنا ہے تو وہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے، عمل اچھے ہیں. سب سے برا شخص دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہے، عمل برے. اگلی روایت حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. میرے حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں محمد ہو کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میں قسم کرتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اور دوسری بات، اگر کسی نے کسی پہ زیادتی کی اور اس نے کہا جا میں نے معاف کر دیا، تو حضور فرماتے ہیں میں قسم دیتا ہوں اس کی عزت کم نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی شریک کہہ دے اور ڈر دے معاف کرتا ہی، کہا وہ کہہ دے، لیکن میں محمد قسم دیتا ہوں کہ عزت کم نہیں ہوگی. میں رب سے عزت لے کے دوں گا اس سے اللہ. تیسری بات، جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، مانگنے لگ جاتا ہے، تو میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا. جو مانگنے لگ جاتا ہے پھر مانگتا ہی رہتا ہے. ہم نے دیکھا کچھ لوگ بچپن سے مانگتے ہیں، بڑھاپے تک مانگتے رہتے ہیں، ان کی کبھی ضرورت پوری نہیں ہوئی. یہ قرض مانگنے کی عادت جس کو پڑ جائے تو وہ بھی ساری زندگی قرض ہی مانگتا رہتا ہے، ہر وقت مقروض. تو جس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا. محتاجی اس کی جو ہے وہ مستقل اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے، وہ مانگتا ہی رہتا ہے. تو آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ کے نام لگائیں، اس کے ذکر سے وابستہ کریں. دنیا میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. پہلا بندہ وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، شعور بھی ہے، ضروریات دین کا علم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم عطا کیا ہے، علم دیا ہے، اور وہ اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ اس کو غلط جگہ خرچ نہیں کرنا، اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے، اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اللہ کا حق ادا بھی کرتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، مال کو غلط خرچ بھی نہیں کرتا. میرے حضور فرماتے ہیں کائنات میں سب سے افضل شخص دیکھنا ہے تو یہ شخص ہے. کائنات میں سب سے افضل شخص یہ ہے کہ جس کو مال بھی دیا گیا اور جس کو علم بھی دیا گیا، اور وہ گڑبڑ ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور مال کا حق ادا کرتا ہے. تو یہ سب سے افضل شخص ہے. دوسرا وہ شخص جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ نیت کا بڑا سچا ہے،
سچے دل سے کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا. وہ فلاں کے پاس مال ہے، اس نے مسجد بنوائی ہے، میں بھی بنواتا. اس نے دارالعلوم تعمیر کیا ہے، میں بھی کرتا. اس نے ہاسپٹل بنوایا ہے، میں بھی کرتا. اس نے مخفی انداز سے غریب بچیوں کی شادیاں کی ہیں، یہ کام میں بھی کرتا. اس نے دکھیوں کے کام آیا ہے، مصیبت زدوں کے کام آیا ہے، میں بھی آتا. تو وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس، اور یہ سچے دل سے کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہوتا تو پھر یہ اوپر اس میں کہہ رہا ہے ہو تو پھر تیور ہی بدل جاتے ہیں. صادق کو نیت ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس کو وہ نصیب ہو جائے تو وہ وہی کھڑا نظر آئے. تو حضور فرماتے ہیں وہ ہو بھی سچی نیت والا، سچی نیت والا، اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے اگر مال دے میں فلاں کی طرح عمل کروں گا. میرے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا دونوں کے عمل برابر ہوں گے. اس نے خرچ کیا اور اس نے صرف نیت کی تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے. اس نے مسجد بنائی، دارالعلوم بنایا، اس نے بنایا کچھ نہیں تھا، نیت کی تھا. دیکھو نا، علم تھا، علم کی وجہ سے نمبر لے گیا. کہتا مالک میرے پاس ہوتا میں یوں کرتا، کیا کچھ نہیں، نہ ہوا نہ کیا، لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال تونے کے برابر کھڑے ہوں گے. اچھا، تیسرا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا. مال کی فراوانی ہے لیکن علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. جہالت کی وجہ سے وہ مال میں گڑبڑ کرتا ہے اور اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتا، ولا یصل رحمہ، اور صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، اور اس کے اندر اللہ کا جو حق تھا وہ بھی ادا نہیں کرتا. میرے رسول فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ خبیث بندہ دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے. سب سے زیادہ منزل کے اعتبار سے خبیث ترین شخص یہ کھڑا ہے. چوتھا شخص کون سا ہے؟ جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عیش کرتا، میں بھی یوں موج میلہ کرتا، مستیاں کرتا، شرابوں کے جام لنڈاتا، یوں ناچ گانا کی محفلیں، رقص و سرود کی مجالس منعقد کرتا، میں بھی پھر من کی خوشیاں پوری کرتا. تو وہ جہالت کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عیش و عشرت کرتا. اللہ اکبر. میرے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. اس نے کیا بھی کچھ نہیں لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہم اپنے آپ پہ غور کریں، اپنی زندگی پہ غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ بات تو ہمیں کہی گئی تھی نا کہ جو الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، لیکن یہ ان لوگوں نے اپنا لیا کہ جن کے مذہب میں نہانا اور غسل کرنا روا نہیں تھا. آپ جو ہے وہ فرانس کی خوشبوئیں پوری دنیا کے اوپر مشہور جانتے ہیں، کبھی اس کا پس منظر بھی جو ہے وہ معلوم کیا کہ کیا ہے؟ چونکہ یہ غسل نہیں کرتے تھے اور بدن سے اتنی بدبوئیں اٹھتی تھی کہ ان پر جو ہے خوشبو اس پر غالب کرنے کے لیے طرح طرح کی خوشبوئیں یہاں آئیں تاکہ جو ہے وہ بدبو سے لوگ ناک پہ جو لوگ ملنے آتے وہ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے. ان کے بادشاہوں کے جسموں سے بدبو آیا کرتی تھی، ان کے ہاں نہانا نہیں تھا. یہ تو مسلمانوں نے آ کے سکھایا. اور جب اندلس انہوں نے فتح کیا تو اس وقت جو وہاں واش روم انہوں نے بنائے تھے مسلمان، سب سے پہلے انہوں نے غالب آ کے ان کو توڑا اور پھر اسی روش میں چلے گئے. پھر آہستہ آہستہ نے سوچا کہ یار دیکھو تو صحیح. اور آج صفائی پسند وہ ہو گئے، آج گلیاں ان کی صاف ہیں، آج بازار ان کے صاف ہیں، آج ملک انہوں نے ایسے بنا کے رکھے ہیں جیسے ایک سگڑ بی بی اپنا گھر سنوار کے رکھتی ہے، اور ہمارے گلی کے اندر ہم کچرا پھینک کے گھر چلے جاتے ہیں. میں بعض قد گزرتا ہوں، چونکہ تنگ گلیوں میں بھی جاتا ہوں، بازاروں میں بھی جاتا ہوں، پیدل بھی جاتا ہوں اور سواریوں پہ بھی جاتا ہوں. آپ بھی یہ منظر دیکھتے ہیں کہ 6 فٹ کی گلی ہوتی ہے تو دونوں جانب نالیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو درمیان میں صرف 3 فٹ جگہ ہوتی ہے. میاں ایک سائڈ نالی بنا لو، چلو گلی کشادہ ہو جائے. لیکن ادھر والے نہیں مانتے کہ ہماری جانب نالی ہو، وہ کہتے ہیں ادھر نہیں مانتے، چلو فیصلہ کیا کہ دونوں جانب نالیاں ہوں. جب قوم کا مزاج یہ ہوگا تو کیا قوم ترقی کرے گی جو اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی؟ تو اب گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں. حکومت کو چھوڑیں آپ، حکومت کی ترجیحات، حکومت کی دلچسپیاں، ان کے معاملے، وہ تو جو کرتے ہیں. جو فریضہ ہمارا تھا ہم نے وہ نبھایا، ہم نے اس فریضے کو پورا کیا. تو ہم اپنے رویوں پہ غور کریں. ہمارے آقا نے ہمیں کتنا ستھرا دین دیا تھا، کتنا پیارا دین دیا تھا. میں نے اس مرتبہ میلاد کے موقع پہ کہا کہ دیکھو ہماری ترجیحات کہ ہم نے میں گلی سے گزرا تو وہ گلی کے اوپر پورا وہ گوٹا کناری کی ہوئی تھی اور ڈنڈیاں بھی اور چراغاں بھی کیا تھا
اور بہت زیادہ پیسے لگے ہوئے ہوں گے. تو نیچے جو ہے وہ گلی تو وہ کچی تھی. تو میں نے کہا اگر یہ اوپر نہ ہوتا, نیچے کنکریٹ کی گلی ان پیسوں سے بن جاتی, تو یہ رسول اللہ زیادہ خوش نہ ہوتے اور حضور کی امت کو زیادہ نفع نہ ہوتا اور یہ میلاد کے نام پہ ہو جاتا. لیکن نیچے کچی گلی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور ہم نے اوپر گلی کے اوپر گوٹا کناری بھی کی ہوئی ہے اور اسے چراغاں بھی کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر فانوس بھی لٹکائے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے اس گلی کو سجاتے ہوئے ہم نے لگا دیا. لیکن اگر ہم پکی کر لیتے گلی تو وہ زیادہ اچھا نہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک مسئلہ ختم ہو جاتا. لیکن وہ نہیں کریں گے, یہ کریں گے ہم نے اپنی ترجیحات اپنی مرضی سے مقرر کی ہوئی ہیں. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین کو اختیار. اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں میلاد کے چراغاں کا مخالف ہوں. آج کل تو یہ بھی بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ فتوے ایک دم جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور کافر سے نیچے تو چھوڑتے ہی نہیں نا. لیکن یہ دکھڑے ہیں ہمارے. میں کہتا ہوں گلیاں سجاتے ہو دل ویران نہ رہے. میں کہتا ہوں چراغاں کرتے ہو مکانوں کی چھتوں پہ کرو, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن دل کی گلیوں میں اندھیرا نہ رہے. اور تم جھنڈیاں لگاتے ہو حضور کے نام کی, ایک ایک پرت پہ, دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ. اور میں نے الحمدللہ جگہ جگہ میلاد کے موسم میں اس مرتبہ توجہ دلائی کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے محلے کے اندر فہرست بنائیں, اپنی گلی کے اندر فہرست بنائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے. غربت کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گلی کے اندر 20 یا 25 گھر ہیں تو ایک دو گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے فرازہ جو ہے وہ مالا مال کیا ہوتا ہے. باقی جو ہے وہ پوری گلی کے لوگ غریب ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی ایک آدمی اللہ تعالیٰ وہاں امیر رکھا ہوتا ہے. ایک پورا گاؤں ہے, دیہات ہے اور بڑا غریب دیہات ہے, لیکن وہاں بھی کوئی 5, 10, 15 ذمہ دار ہوتے ہیں یا کچھ لوگ مالی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے. وہ جو 5, 10 لوگ ایک بستی میں امیر ہیں, ایک گلی کے اندر 15 یا 20 گھر ہیں تو سارے غربا کے گھر ہیں, تو 2-3 گھر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے. تو وہ 2-3 گھر یا اس گاؤں کے اندر جو ہے وہ 10-12 لوگ وہ سوچیں کہ ہمیں سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں دولت زیادہ دی گئی ہے. عقل و فہم کی وجہ سے بھی دولت زیادہ نہیں ہوتی. میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے, وہ جس کو عطا کر دے. تو اب جس کو دولت زیادہ دی گئی ہے وہ سوچے کہ مجھے کیوں زیادہ دی گئی ہے. علماء نے کہا کہ جس کو کوئی زیادہ فراوانی دی گئی ہے اس کا جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو گائے ہے اور بھینس ہے اس کا دودھ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو باقیوں کے لیے بھی حلال قرار دیا گیا کہ وہ نفع پہنچائے. جس کو مال اس کی ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے تو وہ اس مال کے ذریعے اپنے کم از کم رشتہ داروں میں اور اپنے محلے میں اپنی گلی میں کم از کم دیکھے. اور میلاد کے موسم کے اندر وہ غور کرے کہ میری گلی میں 15 گھر ہیں, اس میں کوئی غریب ہے تو آج میلاد کے دن ایسا نہ ہو کہ آج بھی وہ غربت میں دن گزارے. اگر اس کو آپ 1 مہینے کا راشن دے دیتے ہیں اور ساتھ لکھ کے چٹ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں میلاد مبارک, اور درود پڑھتا رہے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کھاتا رہے گا تو کتنا اچھا ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے, اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس, اس کی ماں بیوہ تھی, اس کا لباس پھٹ گیا تھا اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دتکار دیا. اللہ اکبر. فذالک الذی یدعو الیتیم, یدعو الیتیم یہ قرآن نے بتایا کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں. تو وہ ماں نے اس کو روکا تھا, بیٹا نہ جانا, تاریخ خیرب پڑھے. ماں نے کہا تھا بیٹا نہ جانا, لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے, تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں. پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا, تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا. اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے, اس نے تو لا کے بھیج دیا. اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے, لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے. اللہ اکبر. اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے رلا کے بھیج دیا, لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا, پہلے بہت چھوٹا تھا,
اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر. تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ وہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو چھوڑ دو. اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں. آپ میری تو اولاد نہیں ہے تو میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں. راستے میں حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں. تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے. میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے، میرے آباء و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے. میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں. آخر اس شہر میں رہتی ہوں، کہیں مل نہ جائے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں شہر چھوڑ جاؤں، زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں، میں وفا کے ساتھ تو گزاروں. غالب نے کہا تھا نا وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. اس پہ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. مرے کعبے میں تو بت خانے میں گاڑو برہمن کو. وہ کہتا ہے چاہے بت سے وفاداری ہو، وفاداری تو اس نے کہا میں تو وفاداری کرنا چاہتی ہوں اپنے بتوں سے اور میں شہر چھوڑ کے مکہ جا رہا ہوں. جانتی ہوں ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے. اس شہر کو شہر جمال کہتے ہیں، شہر خوباں ہے، لیکن میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں. خیر حضور نے کچھ نہیں کہا، اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ. سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا. سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے. لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہوں. تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے. تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے. تو تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گے. تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کر رہا ہے. اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے. تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے. اللہ اکبر. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. لوگوں کی خدمت کریں، بوڑھوں کے کام آئیں، دکھیوں کے کام آئیں، مصیبت زدہ کے کام آئیں. حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے، لاچاروں کی مدد کرتے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دیتے اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے.